انسان کے جسم میں جو نہایت اہم آرگنس ہیں، پہلا تو دماغ ہے، اور دماغ جو ہے جن اہم آرگنس کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہے سب سے پہلے تو پھیپھڑے ہیں، اور اس لیے کہ پھیپھڑے سے ہی جو ہے آکسیجن جسم میں پہنچتا ہے۔ اس کے بعد لیور ہے، جگر۔ یہ ہم جو کچھ غذا کھاتے ہیں اس میں بہت کچھ امپیورٹیز یعنی زہریلے مادے بھی ہوتے ہیں، ان کو جگر جو ہے اس کو زہر کو علیحدہ کرتا ہے، اور جو ہم غذا میں جو اہم اجزاء ہیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں ان کو خون میں روانہ کرتا ہے، تو خون کے ذریعے سے وہ اجزاء سارے جسم میں پہنچتے ہیں اور نشو و نما ہوتی ہے انسانی جسم کی، دماغ کی بھی اور تمام اعضاء کی بھی۔ اس کے بعد نمبر 2 جگر ہو گیا، نمبر 3 گردے ہیں، کڈنیز کا کام جو ہے جگر سے تھوڑا مختلف ہے، یعنی جگر تو زہریلے مادہ جو ہوتا ہے، ہم جو کچھ کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں یا کچھ بھی چائے وغیرہ جو پیتے ہیں اس میں جو زہریلا مادہ ہوتا ہے اس کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، یعنی اس کو کیا کرتا ہے کہ اس کے زہر کو نکالتا اور اس کو صاف ستھرا کر کے جو ضروری اجزاء غذا میں سے علیحدہ کر کے خون میں شامل کر کے دل کی طرف روانہ کرتا ہے، تاکہ دل جو ہے اس کو پمپ کر کے سارے جسم میں ان نیوٹریشن یعنی غذا کو پہنچائے، اور اس طرح سارے جسم کی اور دماغ کی نشو و نما ہو۔ تو اس لحاظ سے جو ہے جگر ایک نہایت اہم عضو ہے۔ جگر کے بغیر جو ہے اگر ہم کچھ بھی کھائیں پئیں تو سارا جسم زہریلا ہو جاتا ہے، زہر سے بھر جاتا ہے۔ ڈیٹاکسیفیکیشن یعنی زہر کو نکالنا جسم سے، یہ کام جگر کا ہے۔ نمبر 3 تیسرا عضو جو نہایت امپورٹنٹ ہے انسان کے جسم میں، وہ کیا ہے کہ گردے ہیں۔ گردے کیا کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ پیتے ہیں پانی کی شکل میں، وہ پانی میں بھی جو ہے زہر ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس میں کا بھی بہت سا زہر جو ہے پانی میں ملتا ہے، اور یہ سارا جو ہے امپیور پانی یعنی گندا پانی جو ہے خون میں مل کر گردوں میں پہنچتا ہے، اور گردوں میں آ کے فلٹر ہوتا ہے، اور جو اس کے اچھے اجزاء ہیں، ضروری اجزاء ہیں جو انسانی جسم کے لیے ضروری ہیں، دماغ وغیرہ کے لیے ضروری ہیں، وہ واپس گردے جو ہے اس کو واپس روانہ کر دیتے ہیں جسم میں، اور جو نائٹروجنس کمپاؤنڈز ہیں، یوریا وغیرہ ایسی چیزیں جو انسان کے جسم میں رہ جائیں تو زہر پھیل جائے، تو ان کو جو ہے پیشاب کی شکل میں باہر نکال لیتے ہیں گردے، اور یہ جو بہت اس کے لیے بہت نازک فلٹرز چاہیے، نہایت ڈیلیکیٹ نیفرانس ہوتے ہیں جن مطلب یہ کہ فلٹرز ہوتے ہیں، بالکل باریک چھلنیاں بولتے ہیں، چھلنیاں ہوتی ہیں، تو ان کے ذریعے میں جو یہ خون جا کر وہاں فلٹر ہو کر اچھے اجزاء واپس چلے آتے ہیں جسم میں، اور جو نائٹروجن کمپاؤنڈس ہیں، یوریا ہے وغیرہ ہے، سب باہر نکل جاتے ہیں۔ تو نمبر 4 جو ہے جو امپورٹنٹ آرگن ہے وہ ہے پمپ کرنے والا، یعنی خون جو
پھیپڑوں میں پہنچا، وہاں پہ آکسیجن کو لیا، اور غذا جو معدے میں پہنچی، پھر وہاں سے جو ہے یہ غذا جو ہے پہنچی جگر میں، اور وہاں پر وہ صاف ہو گئی غذا، جگر نے اس کو صاف کیا، زہر کو ختم کیا. پھر جو ہے یہ سارا پانی جو ابھی میں نے ذکر کیا، یہ گردوں میں پہنچا خون میں مل کر، یہاں فلٹریشن ہو گیا اور پیشاب کے ذریعے سے باہر آ گیا. تو یہ دل کا کام تو صرف پمپنگ ہے، یعنی کیا ہے کہ جسٹ ٹو وے پمپ ہے، یعنی گندا خون جسم میں سے کھینچ کے دل کی طرف لاتا، پھیپڑوں میں بھیجتا، وہاں آکسیجن بھر جاتا. آکسیجن سانس کے ذریعے سے جو پھیپڑوں میں جاتا وہ آکسیجن، تو پھر وہ آکسیجن لے کے سارے جسم میں پہنچتا اور جسم کے ایک ایک سیل کو پہنچا دیتا. اور بھی بہت سے کام کرتا ہے خون، جس کا ذکر پہلے میں کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی کریں گے. تو اب کیا ہے کہ یہ تو صرف ٹو وے پمپ ہے نا، گندا خون لیے اس کو پھیپڑوں میں پہنچائے، پھر پھیپڑوں سے آکسیجن لیے اور سارے جسم میں پھر پمپ کر کے. دو پمپس ہیں اس کے، ایک وے، یہ دو ٹو وے پمپ ہے. ایک وے سے جو ہے وہ گندا خون جسم کا جمع کرتا اور پھیپڑوں میں پہنچاتا، اور دوسرے پمپ وے کے ذریعے جو ہے پھیپڑوں سے خون آکسیجنیٹڈ بلڈ لیتا، آکسیجن سے بھرا ہوا خون، اور سارے جسم میں پمپ کر دیتا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں. لیور کے بھی بہت سے کام ہیں، اور کیا ہے جگر کے بھی بہت سے کام ہیں، گردوں کے بھی بہت سے کام ہیں. اور یہاں پر جو ہے ہم نے صرف گردوں میں جو ڈیزارڈر پیدا ہو جاتا، یعنی فلٹریشن پروسیس کسی وجہ سے خراب ہو جاتا، گردے کبھی کم عمر میں بھی خراب ہو جاتے، کبھی جب عمر زیادہ ہو جاتی 60 سال سے زیادہ تب بھی جو ہے گردے دھیرے دھیرے خود بخود جو ہے ان کی عمر ہو جاتی تو اپنے آخری منزل کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا انسان. تو گردے جو ہے امپورٹنٹ آرگن ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. تو گردے کے فنکشنز کیا ہیں، گردہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، اس پر آگے چل کر ہم ذکر کریں گے اس کا. اور فی الوقت جو ہے گردے کے ڈیزارڈر سے جو علامتیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی موٹی موٹی علامتیں ہیں، بس ان کو بیان کیا گیا. اور یہ علامتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں، کس طرح پیدا ہوتی ہیں، اس کا ذکر ہم نے نہیں کیا. مختصر طور پر جو ہے ہم نے 10 علامتیں بیان کی ہیں. سائنس آف کڈنی ڈیسیزز، گردے کی بیماریاں. نمبر 1، آدمی جو ہے تھکان محسوس کرتا ہے، ٹائرڈ اینڈ اینیمک، اور جو ہے خون کی کمی بھی محسوس ہوتی، پیلا ہو جاتا آدمی. لیک آف کنسنٹریشن، یعنی کوئی بھی پڑھتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے تو توجہ نہیں کر سکتا. تو نمبر 2، سلیپ لیسنس، نیند تو آتی ہے مگر بہت کم آتی ہے، اور اتنی نیند آتی کہ اس کو برابر نہیں ہوتی، نیند کم ہو جاتی اس کی، اور نیند کی کمی کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جاتی. نمبر 3، ڈرائی اینڈ ایچی اسکن، یعنی کھجلی بھی ہوتی چمڑی میں اور خشک بھی ہو جاتی جلد پوری. اور نمبر 4، فریکوینٹ ارج ٹو یورینیٹ، بار بار پیشاب کرنے کی خواہش ہوتی، پیشاب کو بار بار جاتے رہتا، اور خصوصاً رات کے وقت زیادہ ہوتا. تو نمبر 4، پیشاب کا بار بار آنا جو ہے یورینری انفیکشن کی وجہ سے بھی ہوتا، یا پراسٹیٹ گلینڈ، غدہ مزی جو 2 رانوں کے بیچ میں اندر ہوتا، وہاں پراسٹیٹ گلینڈ جس کو غدہ مزی کہتے ہیں، اس میں سوجن آنے سے، اس کے بڑھ جانے سے بھی ہوتا. اور انفیکشن بھی ہو کوئی پیشاب کا تو اس سے بھی جو بار بار پیشاب کی شکایت ہوتی.
مگر گردے چیک کرا لینا چاہیے کیونکہ گردے کا تو یہ دونوں سے زیادہ بڑا پرابلم ہے. نمبر 5 خون میں جو ہے بلڈ سیلز نظر آتے نہیں، خون میں نہیں، پیشاب میں بلڈ سیلز نظر آتے ہیں. بلڈ سیلز ان یورین، اس لیے کہ برابر فلٹر نہیں ہوتا خون گردوں میں، تو تھوڑا بہت خون جو ہے پیشاب میں بھی آ جاتا سیلز کی شکل میں نا، بالکل کم یا زیادہ بھی آ سکتا. تو خون کے سیلز پیشاب میں آنا. تو اس کے بعد نمبر 6 فومی یورین، ایسا پیشاب ہوتا جس میں جھاگ ہوتا، جیسے کپڑے دھونے کا جو سرف وغیرہ رہتا اس کو پانی میں سرف ملا تو جھاگ آتا، تو ایسا فومی یورین. نمبر 7 پفی آئیز، آنکھوں کے ارد گرد اور پپوٹے وغیرہ اس میں پانی بھرا رہتا، سوجن رہتی، سوجے ہوئے پپوٹے. اور نمبر 8 سولن اینکلس اینڈ فیٹ، یعنی سوجے ہوئے پاؤں رہتے، یعنی پانی بھر جائے. جب پانی برابر نہیں، گردے جب خراب ہے تو پانی سارا پیشاب نہیں آ سکتا باہر، تو تھوڑا بہت پیشاب پاؤں میں رہ جاتا اور کوہنیوں کے پاس بھی رہ جاتا، پچھلے حصے کوہنیوں میں. سولن اینکلس اینڈ فیٹ. نمبر 9 پور ایپیٹائٹ، یعنی بھوک کم ہو جاتی. ویسے بھوک جو ہے کئی دوسری وجوہات سے بھی کم ہوتی ہے، ہاضمے میں سے بھی ہو سکتی ہے، مگر گردے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. نمبر 10 مزل کریمپس ہوتے ہیں. مزل کریمپ ڈیو ٹو لو کیلشیم اینڈ فاسفورس، فاسفورس اور کیلشیم کی وجہ سے مزل کریمپس ہوتے ہیں.